ہارون صاحب جتنی بھی چیزیں ملکی ہیں وہ سیاست کو دیکھ کر اتار چڑھاؤ اپنا کرتی ہیں، مگر سیاست کا آج جو چھکا علیم خان صاحب نے لگایا ہے مجھے لگتا ہے کہ وہ اب باؤنڈری سے پار ہو گیا ہے۔ یہ کل اطلاع موجود تھی خان صاحب کے پاس، یہ تو نہیں تھا کہ بھئی یہ آج میٹنگ وہ کر لیں گے، اور انہوں نے کہا تھا کہ بھئی میٹنگ علیم خان سے ملتے ہیں، بات کرو، خود بات کرنا چاہتے تھے پہلے، اب تو خیر اس کو بھیجا ہے۔ بہت سے حیران کن واقعات ہوں گے، اور ضروری نہیں ہے ساری چیزیں عمران خان کے خلاف جائیں، یہ ضروری نہیں ہے۔ میں نے آپ سے بالکل ایک مہینہ پہلے کہنا شروع کیا جہانگیر ترین از دا موسٹ امپورٹنٹ پلیئر، بالکل ایسے، بالکل لیکن ان کو وہ تو سارے ملا کے اکثریت نہیں بنتے تھے، اور دوسرے فیکٹرز بھی ہیں، یعنی فاصلہ ہو گیا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، بزدار صاحب کے پرفارمنس بھی ہے جس پہ وہ اب بھی غور کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو میری ان سے ملاقات ہوئی ویسے کل عمران خان صاحب سے، میرے کان وہیں پہ کھڑے ہو گئے جب آپ نے کہا کہ خان صاحب کے پاس کل یہ اطلاع موجود تھی۔ تو وہ کافی وقت گزارا، اور میں پی ٹی آئی کے اور بہت سے لیڈروں سے ملا، کیونکہ آئی ہیڈ اے لاٹ آف ٹائم، کافی لوگوں سے ملا۔ دس از ویری انٹرسٹنگ کہ وہ بہت کانفیڈنٹ ہیں اور ریلیکس ہیں، حتیٰ کہ ان کا خیال ہے وہ مینیج کر لیں گے۔ اور انہوں نے مجھے یہ بھی کہا کہ فرض کیجئے حکومت جاتی ہے تو کون سی قیامت آ جائے گی، ہم یہی ہیں نا، اس چیز کے لیے پارٹی بھی یہی ہے، نہیں فرض کیجئے، دیکھو نا پاسبلٹی تو ہے، ظاہر ہے وہ اللہ نے ان کو آنکھیں بھی دی ہیں، دماغ بھی دیا ہے، ذہن بھی دیا ہے، تو یہ رول آؤٹ تو نہیں نا کر سکتے۔ تو یہ بھی مجھے انہوں نے کہا نہیں، مجھے ان کے لہجے سے لگا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ انسٹیبلٹی کا خطرہ ہے، مہنگائی بہت بڑھے گی، بیروزگاری بہت بڑھے گی، عالمی حالات بہت خراب ہے، بحری جہازوں کا کرایہ بڑھ گیا، فیول تو کوئی سوچ نہیں سکتا تھا، $1-2 کا خیال تھا، تو ایک دن میں کتنا $18 بڑھ گیا ہے۔ بالکل۔ تو یہ اسٹیبلشمنٹ آخر میں اسٹیبلٹی چونکہ چاہے گی کہ ملک کی اکانومی بالکل کلیپس ہی نہ کر جائے، اسٹاک ایکسچینج آج اس کی تو صورتحال بہت خراب ہے، ڈالر کی جو ہے وہ بھی بڑھ گئی، ویلیو بڑھ گئی، روپے کی قدر کم ہو گئی، اور یوکرین سے کوئی اچھی خبریں نہیں آ رہی ہیں، بھی جا کے اب بھی بات کرتے ہیں۔ تو ان کا یہ خیال تھا کہ بھائی یہ بہت اتنی انسٹیبلٹی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہے گی، ٹھیک۔ اور وہ پھر یہ کہ میں جلسے جب وہ میٹنگ ہماری جاری تھی تو وہ جہاز کا وقت ہو گیا، تو پھر یہ فیصلہ ہوا کہ اسی میں چلتے ہیں، میلسی تک میں ان کے ساتھ گیا، پھر وہاں کافی وقت گزرا، پھر جہاز میں کافی وقت گزرا، پھر جہاز اسلام آباد نہیں آ سکتا تو موسم خراب رہا، تو لاہور میں ان کے ساتھ بات ہوتی رہی، پھر راستے میں بات ہوتی رہی۔ تو میں نے یہ تاثر لیا، میں نے ان کو ریلیکس پایا، مجھے بڑا تعجب ہوا، میں نے 2 بار پوچھا کہ بھئی آپ کا ریلیکس ہونے کی وجہ کیا ہے؟ خان صاحب نے تو اس کا جواب نہیں دیا، مگر ایک صاحب نے کہا کہ بھائی کوشش پوری کریں گے، باقی اللہ کا وعدہ، ٹھیک ہے، تو یہی کوئی انسان آدمی کوشش کر سکتا ہے، بٹ ایور کانفیڈنٹ کہ دے کین مینیج۔ یہ علیم خان والا واقعہ تو نہیں ہوا تھا، مگر خبر تھی، خبریں اور بھی تھیں بہت ساری۔ اب چونکہ مجھ سے غلطی کیا ہوئی کہ میں نے اجازت نہیں لی ان سے، تو میں ہر بات تو نہیں بیان کر سکتا، جو حالانکہ انہوں نے مجھے کہا نہیں آف دا ریکارڈ ہے، لیکن بہرحال 2 آدمی کے ساتھ ٹھیک ہے۔ میلسی کی آپ نے بات کی، جلسہ کیسا تھا؟ جلسہ تو زبردست تھا، مطلب ہم اس کے اوپر سے گزرے، جلسہ گاہ کے اوپر سے، اور وہاں سے پھر پیدل چل کے آئے کوئی 1.25 کلومیٹر، اچھا، تو 20-25 منٹ لگے ہوں گے، کچھ دیر بیٹھے بھی وہاں، 5-7 منٹ، 35 منٹ لگے ہوں گے۔ میرا نہیں خیال تھا کہ میلسی میں کیا جلسہ ہو سکتا ہے، لیکن وہ جلسہ کا کھچا کھچ بھری ہوئی تھی، نمبر 1۔ نمبر 2، جوش و خروش بہت غیر معمولی تھا۔ اچھا، خاص طور پہ جب انہوں نے یورپی، ایک تو وہ لوکل مسائل تھے، یونیورسٹی چاہیے، اسلامی یونیورسٹی بہاولپور کا کیمپس چاہیے، کروڑ پکا ملتان روڈ پہ لوگوں کو بڑی پریشانی تھی، اس پہ بڑا شور مچا، وہ ایسا لگتا تھا کہ وہ جو میزبان ہے وہ کافی پاپولر ہے، میں نے لوکل جو ہے گلے ملے والا آدمی ہے، اور مطلب کچھ لنک روڈ، اس کا تو انہوں نے وعدہ نہیں کیا کہ لنک کر دیں گے اس کو موٹر وے سے، کیونکہ 100 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، وہ اتنا آسان تو لاٹ آف منی۔ باقی سڑکوں کا انہوں نے کہا، کچھ کا کہا ابھی مئی میں شروع کر دیں گے، کچھ کیمپس یونیورسٹی کا اعلان کیا، پھر انہوں نے کہا عمران خان نے مزاحن کہا کہ 70 سال میں جو کام نہیں ہو آپ چاہتے ہیں بھئی 1 سال ہی میں ہو جائیں، 1 سال میں تو مشکل ہے، لیکن 2 سال میں کوشش کریں گے اس پہ اور اگلے بجٹ میں۔ صحیح۔ تو اس پہ کافی لوگ انتھوزیاسٹک تھے،
ابھی حفظ آباد میں غالباً جلسہ ہے، حالانکہ اس وقت جلسے کرنے کی وجہ بٹ ہی سیڈ کہ 24/7 کام کریں، اپنے ساتھیوں سے انہوں نے کہا کہ شور کریں. اور جہانگیر صاحب کا میں نے پوچھا، اس کو بتانے میں گوہر جی انہوں نے کہا مجھے صدمہ ہوا بہت ان کی بیماری کا سن کے، اور اس وقت بھی جب ایک بے قاعدگی سامنے آئی تو یہ میرے لیے ممکن نہیں تھا کہ میں انہیں ایگزیمپٹ کر دوں اور باقی لوگوں کا کروں. تو لیکن میں شوق تھا، میں نے ان سے یہ بھی کہا تھا کہ وقت گزرنے کے ساتھ معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. اب وہ جہانگیر صاحب کہتے ہیں مجھے تو گرفتار تک کرنے کی کوشش کی گئی. اچھا ایک میں آپ کو اہم بات بتا دوں، دس از واٹ ہی سیڈ اور آئی بلیو، مقدمہ میں نے نہیں بنایا، مقدمہ بنایا وہ محتسب صاحب کا کیا نام تھا، وفاقی محتسب جو تھے، نہیں وہ جو صاحب تھے جو یہ مقدمے جو بناتے تھے یار، شہزاد اکبر صاحب، شہزاد اکبر نے. اور شہزاد اکبر نے کس کے کہنے پہ بنایا یہ میں گیس کر سکتا ہوں، میں نام لیتا نہیں وفاقی وزیر ہوں، برائے لیکن یہ نہیں وزیر کہتا تھا، وزیر کے کہنے پہ نہیں بناتا تھا، وہ تو وزیروں سے بہت اوپر تھا بھائی. نہیں وہ احتساب کے وزیر تھے نا شہزاد اکبر صاحب، ان کی بات شہزاد اکبر صاحب نے بنایا، اور کس کے کہنے پہ بنایا اس کا مجھے اندازہ ہے، ٹھیک ہے، جو جہانگیر ترین کے خلاف لابی تھی. وہ کہتے ہیں جی مجھے تو شوق ہوا اور بس وہ پھر ناراضگی ہوگی. پھر وہ اس کا بیماری کا بھی مجھے افسوس ہے بہت. میں نے فون کیا، ایک دفعہ بات ہوئی، ایک دفعہ پتہ چلا وہ سوئے پڑے ہیں. تو ہی ٹک اٹ ایز کہ طبیعت خراب ہے. میرا خیال ہے کہ وہ ممکن ہے اوائڈ ہی کیا ہو، اور اب وہ واپس آ رہے ہیں. ہاں اطلاعات. اچھا اب یہ جو ہے نا جی، یہ تو آپ کو یاد ہے میں نے کہا تھا آپ کا کیا خیال ہے علیم خان خاموش رہیں گے؟ علیم خان کیوں خاموش رہیں گے جب انہوں نے علیم خان وزارت اعلیٰ کے امیدوار تھے، انہیں یقین تھا کہ وہ جو انہوں نے کہا، میں پہلے وہ نہ سنا دوں ہارون صاحب، ذرا ایک دفعہ سنا دیتے ہیں، ذرا اسے پتہ چل جاتا ہے. ذرا سنائیے گا علیم خان صاحب نے جب آج میڈیا سے بات کی ہے تو انہوں نے کیا باتیں کی ہیں. آج پنجاب میں جو کچھ ہو رہا ہے اور جس طریقے کی حکمرانی ہے اور جس طریقے سے حکومت کا کاروبار چل رہا ہے، پی ٹی آئی کے مخلص کارکنوں کو اور پی ٹی آئی کو ووٹ دینے والوں کو اس پہ تشویش ہے. تقریباً 40 سے زیادہ ایم پی ایس کو مل چکا ہوں پچھلے 4 دنوں میں. یہ کسی فرد واحد کی پارٹی نہیں ہے، یہ ہم سب کی پارٹی ہے. اس سب کے لیے ہماری خون پسینہ لگا ہے. میں نے عمران خان کا ساتھ اس لیے دیا تھا کہ اس پاکستان میں ایک واحد امید تھی. اگر عدم اعتماد آتی ہے تو ہم سب مل کے اس کا فیصلہ کریں گے کہ ہم نے کس کا ساتھ. ساری باتیں مگر ساتھ دیا تھا، اس کا مطلب مزید ساتھ نہیں چلیں گے وہ اب؟ مزید ساتھ دے سکتے ہیں، میرا خیال ہے، یہ میرا اندازہ اور تجزیہ ہے. اچھا وزارت اعلیٰ نے دیتا، اور اگر وہ نون لیگ انہیں اپروچ کرے گی، یہ تو کامن سینس کی بات ہے، نون لیگ انہیں اپروچ کرے گی، ان کے بغیر تو نہیں نو کانفیڈنس منظور ہو سکتا ہے. چودھری صاحبان تو نہیں کہا جا رہا ہے، بالکل درست بات. تو نون لیگ اپروچ کرے گی، اس سے بھی یہ کہیں گے. اور یہ پھر وہی سوال پیدا ہوگا کہ کتنی دیر کے لیے، 1.5 سال کے لیے. دیکھیے ایک چیز پہ اتفاق نہیں ہو سکتا، یہ ہٹانے پہ اتفاق ہے. رانا ثناء اللہ نے بھی کہا، مگر بنانے پہ اتفاق نہیں ہے. بنانے پہ تو جی میں تو 68 سے دیکھتا ہوں پارٹیوں کے لیے، یعنی مولانا مودودی اور نواب زادہ دونوں نہایت شائستہ آدمی تھے. گلبرگ کی سیٹ پہ انہوں نے کہا جاوید اقبال کو سپورٹ کریں، مولانا مودودی نے کہا مجید نظامی صاحب بہت زور دے رہے تھے، انہوں نے کہا نہیں ہم اپنی پارٹی کے جنرل سرفراز کو کریں گے، ریٹائرڈ جنرل تھے، بڑے اچھے جنرل تھے، نوبل پرسن. اور ان کو باوجود بھٹو کے خلاف الیکشن لڑا، بھٹو صاحب نے انہیں سیریا بھیجا تھا جہاں انہوں نے شام کی مدد، سیریا کی مدد کی تھی اسرائیل کے خلاف، پائلٹ بھی بھیجے تھے. تو وہ اس میں انہوں نے سٹینڈ لے لیا، اس میں ان کے راستے الگ ہیں. پارٹیاں، ایک پارٹی کے لیے بھی ٹکٹ جاری کرنا ایک بڑا امتحان ہوتا ہے، کیونکہ میکنزم تو ہے کوئی نہیں کہ اس علاقے کے ورکروں سے، ڈیلیگیٹ سے پوچھ لیں، اس علاقے کے باقاعدہ ورکر ڈیلیگیٹس منتخب کریں 20 30 40 اور وہ اپنا فیصلہ کریں. یہ سسٹم جو ہے وہ آپ کو اپنا مضبوط بناتا ہے نا، ساری دنیا میں یہی ہوتا ہے. اچھا اب یہ ہے کہ اگر انہیں وزارت اعلیٰ نہیں ملتی اور 1.5 سال کے نہیں ملتی، 4 ہفتے کے لیے ملتی ہے، نواز شریف صاحب جو ہے ان کا کھیل یہ ہے کہ اب یہ اسمبلیاں ٹوٹے اور وہ ان کی حکومت بنے، قصہ پار اور حکومت آ جائے نون لیگ کی. ایک بات میں آپ کو بتاؤں، جی پیپلز پارٹی زیادہ قریب ہے اسٹیبلشمنٹ کے، نون لیگ سے. اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو معاملہ نون لیگ کرتی رہی ہے، باوجود شہباز شریف صاحب یقین دہانیاں بہت کراتے ہیں، مگر وہ شہباز شریف صاحب کو تو بس نہیں چلتا. پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیے آج ایک بات کہی گئی کہ عمران خان صاحب نے علیم خان کے ساتھ اور جہانگیر ترین کے ساتھ اچھا سلوک. ہاں یہ بات تو آتی ہے کہ دونوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہوا. یہ بات درست ہے،
لیکن تاریخ کیا ہے؟ بھٹو نے جے رحیم کو مارا پیٹا، پٹوایا اس کے بیٹے کو بھی، حنیف رحمانی کو جیل میں ڈالا، اپنے ساتھیوں کو دلائی کیمپ میں رکھا، مصطفیٰ کھر کو رسوا کیا، ملک سلیمان کو تھانے بلوایا، ٹھیک ہے؟ نواز شریف نے چودھری نثار کے ساتھ کیا کیا، غلام حیدر وائن کے ساتھ کیا کیا، جنیجو کے ساتھ کیا کیا، اپنے سب سے بڑے محسن اس کا نام لینا چھوڑ دیا تھا، بس ان کو تو تسلیم کرنے سے انکار ہیں۔ میں یہ اس کو جسٹیفائی نہیں کر رہا کہ عمران خان صاحب کو ایسا کرنا چاہیے تھا۔ دیکھیے جو لوگ حسن سلوک کرتے ہیں نا اپنے ساتھیوں کے ساتھ، مثلا ظہیر الدین بابر، اس کا ایک مظاہرہ تھا، وہ لکھتا ہے اپنی کتاب میں، لکھتا ہے ہم بھوکے تھے، ساری فوج بھوکی تھی، فوج بڑی نہیں تھی، 1000-2000 آدمی تھے، اس کو بکریاں دے دو یار، اس نے کہا میں دیتا۔ شکار کھیل کے دیکھو، بھوکوں نے شکار کھیلا، جانور مارے، ذبح کیے، پکائے اور کھائے۔ اس کا ایک ساتھی جو تھا اس نے کہا تم یہاں رہ جاؤ انڈیا میں، اچھا، کروا کے جنگی تھی، اس نے کہا میں تو یہاں بالکل ایک لمحہ رکنے کے لیے تیار نہیں ہوں، میں تو جا کے غسل بھی دریائے سندھ کے پار کروں گا۔ صحیح، ہاں جی، ٹھیک۔ تو وہ اس سے اس کو گوارا کرتا تھا۔ جو لوگ گوارا کرتے ہیں نا اپنے ساتھیوں کو، ان کی کوتاہیاں معاف کرتے ہیں۔ جنرل اختر عبد الرحمن مرحوم کہتے تھے کوتاہی اور سستی معاف کر دینی، اور یہ بہترین عمل ہے۔ خرمستی نہیں۔ اچھا وہ یہ میں اس کو جسٹیفائی نہیں کر رہا، مگر یہ تاریخ تو یہی ہے۔